حکومت آج جو کچھ کر رہی ہے ابھی تو ویسے ٹریک ریکارڈ اس حکومت کا موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ ایک قانون سازی کرتی ہے اور مہینے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں اس میں تبدیلی کرنی چاہیے. اس کا احساس بھی ان کو ہو جائے گا کسی نہ کسی وقت. صحیح. ہم کچھ ججز کی تعداد بڑھانے کے بعد اوپر آ جائیں گے, بیک لاگ کم ہو جائے گا؟ اب ایسے میں تو حیران ہوں کہ تعداد کا کارکردگی سے کیا تعلق ہوتا ہے. جب ارکان اسمبلی 237 ہوتے تھے قومی اسمبلی کے اور اب 342 ہیں تو قومی اسمبلی کی کارکردگی کو کیا فرق پڑا ہے. یہ آرگومنٹ جو اب ججوں کے بارے میں دی جا رہی ہے یہی آرگومنٹ اس وقت پرویز مشرف صاحب دیا کرتے تھے اور ہماری سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کیا کرتی تھیں. اب ہمارے ہاں 17 ججز ہیں, 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں. انڈیا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے اور وہاں 34 ججز ہیں سپریم کورٹ کے, اور امریکہ کی آبادی 30 کروڑ سے زیادہ ہے اور 9 ججز ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کارکردگی ہماری بہتر ہے, انڈیا کی بہتر ہے, امریکہ کی بہتر ہے. تو اس کا تعلق تعداد سے نہیں ہے, بہت سارے اور عوامل سے ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ تھانہ کچہری پہ معاملات کو, یونین کونسل سطح پر معاملات کو اگر آپ نمٹائیں گے نہیں, جھگڑے جو ہیں, اگر آپ کے پولیس کی کارکردگی بہتر نہیں ہے, محکمہ مال کی کارکردگی بہتر نہیں ہے, واپڈا کی اور دوسرے اداروں کی کارکردگی بہتر نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے لٹیگیشن بڑھے گی. اور پھر آپ لٹیگیشن کو آپ نے خود طوالت دے دی ہے کہ ایک سیشن جج کی سطح سے شروع ہوتی ہے, پھر ایک سول جج سے شروع ہوتی ہے, مجسٹریٹ سے سول جج سے سیشن کورٹ, سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل, اس کے بعد سپریم کورٹ, پھر سپریم کورٹ میں نظر ثانی یا اپیل کا. تو اس کو اگر آپ نے کارکردگی بہتر کرنی ہے تو پہلی تو اداروں کی کارکردگی بہتر کریں کہ وہ وہاں معاملات لوگوں کو انصاف ملے. پھر یہ ہائی کورٹ میں آپ انٹر کورٹ اپیل کو آخری اپیل کیوں نہیں سمجھتے؟ سپریم کورٹ میں ایک 2 آدمیوں کا مقدمہ جس کا کوئی معاشرے پر اثر نہیں ہے. سپریم کورٹ جو ہوتی ہے بیسیکلی سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ قومی سطح کے معاملات کو وہ ڈیل کرتی ہے. ایسی حکومت اور شہری کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں یا صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومتوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں, جو آئینی معاملات ہوتے ہیں, اس کو سپریم کورٹ ڈیل کرتی ہے. لیکن ہاں یہاں جو ہے ہر آدمی جو ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ پر جا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ طوالت اختیار کر سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہتری ہوگی. یہ صرف حکومت آج جو کچھ کر رہی ہے ابھی تو ویسے ٹریک ریکارڈ اس حکومت کا موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ ایک قانون سازی کرتی ہے اور مہینے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں اس میں تبدیلی کرنی چاہیے. اس کا احساس بھی ان کو ہو جائے گا کسی نہ کسی وقت. صحیح. صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کابینہ میں اضافہ کیا جائے, تو یہ اضافہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہی ہوں گے یا پیپلز پارٹی باضابطہ شریک اقتدار ہو رہی ہے؟ اب صاحب جو بات میڈیا پر چلی ہے اس سے جو مجھے اندازہ ہوا کہ آج جو قانون سازی ہوئی ہے 26ویں ترمیم جو منظور ہوئی تھی, میرا نہیں خیال کہ خود مسلم لیگ بھی اس سے مطمئن تھی کیونکہ وہ تو بہت ساری چیزیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. آج کی جو قانون سازی ہے وہ بہت ایگریسو ہے اور اس ایگریسو قانون سازی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں رہنا ہے اور ہم اس قابل اب ہو گئے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام لا سکیں, لیکن وہ سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ان ذمہ داریوں میں وہ سارے لوگ شریک نہ ہوں, وہ ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھائیں جو بینیفیشری ہیں سسٹم کے. اور سب سے بڑا بینیفیشری سسٹم کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی سے یہ کہے
کہ حضور اب آپ ذمہ داریوں میں بھی شریک ہوں. ہر وقت آپ شکوے کرتے رہتے ہیں, گلے شکوے ہوتے ہیں کہ جی پنجاب میں یہ نہیں ہوا, مرکز میں یہ نہیں ہوا, فلاں بات ہماری نہیں سنی گئی. تو اب آپ آئیں, بیٹھیں اور ذمہ داری لیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ جی ہماری کیا مجبوریاں. اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی ہمیں چند ہفتوں بعد کابینہ میں ان کے کچھ لوگ نظر آئیں گے؟ میرا نہیں خیال, میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, کشتی تو ایک ہی کے مسافر رہے سارے. وہ درست ہیں, لیکن میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی شریک اقتدار, پیپلز پارٹی کو شریک اقتدار کیا جائے گا, اور شاید ایم کیو ایم کو مزید کچھ ملے. لیکن ارشاد صاحب دیکھیے, میرا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ اگریسو اپوزیشن والا کردار تو نظر نہیں آ رہا. ایک مصالحت کار کا ان کا ہے, ایون نہیں دیکھیں امنگ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این. دیکھیں یہ جو 26ویں ترمیم میں اگر دیکھا جائے تو بہت کچھ فضل الرحمان صاحب نے حکومت سے چھینا ہے. حکومت کو یہ نئی قانون سازی کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ یہ سارا اس وقت اس پیکج کا حصہ تھا. لیکن دیکھیں اپوزیشن سڑک پہ اگر اپوزیشن مولانا نے کرنی ہو, وہ جواز تو حکومت نے چھین لیا کہ آپ نے تو آ کے آئینی ترمیم پاس کروا دی, ورنہ اس کی بیس پہ اگر مولانا سڑک پہ نکلتے ٹھیک میلہ رچا سکتے تھے. دیکھیں اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ انسداد دہشت گردی والا معاملہ یہ کرتے ہیں, یہ جو کورٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی ہے, عملاً ان موجودہ جو کورٹس ہیں ان کو غیر مؤثر کیا جا رہا ہے. 17 اس وقت 16 جج ہیں ہائی کورٹ کے, 34 کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 16 تو ارریلیونٹ ہو گئے نا. نہیں یہ کام تو کریں گے اپنے, ریلیونٹ کیسے ہوگے؟ مطلب اکثریت نئے لوگوں کی ہوگی جو حکومت اپائنٹ کرے گی اپنی اکثریت کی بنیاد پر. سپریم کورٹ کے 34 ججوں میں سے 18 جو ہوں گے, یہی بنے گے نا, 18 جج نئے ہوں گے جن کو حکومت اپنی اکثریت کی بنیاد پر اپائنٹ کرے گی. اکثریت حکومت کے اپائنٹ کردہ ججوں کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جج ہیں اگر 16 کے 16 بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان کے سامنے بے اثر ہوں گے نا. یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں تبدیلیاں آئی ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ایسی ہیں جن کی بنیاد, جن سے میرا نہیں خیال کہ وکلاء برادری مکمل تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس کی اکثریت مطمئن نہیں. وکلاء کے دھڑا بھی ابھی حکومتی دھڑا جیتا ہے, وہ تو سپریم کورٹ ہوتا رہتا ہے, وہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا حکومت اچیو کرنا چاہتی ہے, اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اور بنتے ہیں تو ان کی سیاست کا کیا بنے گا.